السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں بناؤں گی انڈے آلو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں گھی لوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گھی کو ایک کڑھائی میں جو ہے وہ ڈال لیں گے، اور یہ جو گھی ہے یہ 5 ٹیبل اسپون ہے۔ آپ اس کی جگہ آئل بھی لے سکتے ہیں۔ انڈے میں نے لیے ہیں 4 عدد، ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے، اس کے چھلکے اتار دیے ہیں، اور اس کو میں نے سائڈوں سے کروس کٹ کر لیا ہلکے ہلکے، تاکہ جب ہم اپنے انڈوں کو فرائی کریں تو انڈے جو ہے وہ پھٹے نہ اور فیس پر اڑ کر آئل نہ آئے۔ تو آپ نے لازمی سے انڈوں کے سائڈوں میں ہلکے ہلکے جو ہے وہ چھری سے یا نائف سے کٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں ہمارے انڈے جو ہے ماشاءاللہ بالکل لائٹ براؤن کلر کے ہو چکے۔ تب ہم اس کو جو ہے وہ ایک ٹرے میں نکال لیں گے، اور پھر ہم اسی آئل میں جو ہے انڈے آلو کی گریوی کو بنائیں گے۔ تو دیکھیے میں نے سارے انڈوں کو نکال لیا ہے۔ اب جو ہے میں آئل میں میتھی دانہ ڈالوں گی، تقریباً 10 سے 12 دانے، اور ہم نے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو زیادہ کالا نہیں کرنا، ادروائز آپ کا سالن جو ہے نا اس میں سے جو ہے وہ کڑواہٹ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہلکا سا اس کو جسٹ فرائی کریں گے۔ اس کے بعد ہم جو ہے اس میں 2 درمیانے سائز کی پیاز میں نے لی تھی، اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا، فائن پیسٹ بنا لیا تھا، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو میں نے اس میں 2 درمیانے سائز کی پیاز کا فائن پیسٹ ڈال دیا ہے۔ 1-2 منٹ تک ہم پیاز کو بھون لیں گے۔ 1-2 منٹ کے بعد ہم اس میں تقریباً 2 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا ڈالیں گے، پیسے ہوئے ادرک لہسن کا ڈال دیں اس میں، اور ادرک لہسن ڈال کے بھی آپ نے اس کو بھون لینا ہے پیاز کے ساتھ۔ اس کی اچھے سے آپ نے بھنائی کرنی ہے تقریباً 5 منٹ تک۔ اس کے بعد ہم اس میں سارے مسالے ایڈ کریں گے۔ تو دیکھیں 5 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس میں جو ہے 1 ٹی اسپون کے قریب ہلدی کو ایڈ کر دیں گے۔ ہلدی کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے مسالے کو جو ہے وہ ہری مرچ اس میں ڈال دینی ہے، اچھے سے مکس کر لیں۔ اچھا، اس کو سلو آنچ پہ آپ نے پکانا ہے، تیز آنچ پہ تو مسالہ بھی جل جاتا ہے اور سالن بھی اچھا نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے اب میں اس میں لال پسی ہوئی مرچ 1 ٹیبل اسپون کے قریب ایڈ کر دوں گی۔ اچھا، آپ مرچ نا اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب میں اس میں ڈالوں گی 1 ٹی اسپون کے قریب نمک اور 1 ٹی اسپون کے قریب گرم مسالہ۔ اچھا، نمک نا آپ چکھ لیا کریں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ۔ 2 ٹیبل اسپون بھر کے پسا ہوا جو ہے وہ دھنیا۔ اب ان سارے مسالوں کو مکس کریں گے اور مسالے کو بھون لیں گے تاکہ اس کی ساری کسر جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 2 درمیانے سائز کے ٹماٹر، جن کو میں نے رفلی چاپ کر لیا تھا، تو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اب ان سارے مسالوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ٹماٹر کو مسالے کے ساتھ بھون لیں گے۔ جب ٹماٹر سارے گل جائیں گے اس کے بعد پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ سے ٹماٹر اور سارے مسالہ جو ہے بالکل گل چکا ہے۔ 2-3 منٹ تک ہم مسالے کو اور بھونیں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں 1 پاؤ آلو کو ایڈ کریں گے۔ آلو کے میں نے 2 ٹکڑے کر لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ 1 پاؤ آلو ہے، اس کے نا میں نے 2 ٹکڑے کر لیے ہیں۔
तब हम इन आलूओं को मसाले में डाल के 2-3 मिनट तक भूनेंगे। मसाले में जो है आप आलू को भून लें अच्छे तरीके से। जितने अच्छे तरीके से आप मसाले की भुनाई करते हैं उतना ही अच्छा आपका खाना बनता है, ठीक है। तो अब हम इसमें 1 गिलास के करीब तकरीबन पानी डाल देंगे और आलूओं को गलने के लिए रख देंगे। आपने एक बार आलूओं को जो है सालन में मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने ढक्कन लगा के रख दिया था, तो देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो सालन है और आलू बिल्कुल ज़बरदस्त गल चुका है। तो अब हम इसमें हमने फ्राई किए हुए अंडों को ऐड करेंगे और तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, ठीक है, क्योंकि अंडे पहले ही बॉयल हैं, ऊपर से ये फ्राई हुए हैं। तो अगर इसे ज़्यादा पका लेंगे तो ये जो इसका क्रिस्पीपन है ना वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो देखिए कितना ये ज़बरदस्त सालन बना है। आप इसमें अब हरा धनिया डालेंगे। अब हम तो जाइए जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो ये देखिए ये है मेरी डिश का फाइनल लुक। अंडों को जो है मैंने बीच से कट कर लिया था, इससे सालन की खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बाय।